اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 3 لیسن نمبر 7 حرکات کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ مخارج پڑھے اور اس طرح پھر حروف کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں وہ بھی پڑھ لیں، اور اس طرح جن حروف کی آواز آپس میں ملتی ہے تو ان کے متعلق بھی ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح ایک حرف کی آواز کی جگہ دوسرے حرف کی آواز، عام طور پہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اس میں ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کی آواز نکالتے ہیں، تو تبدیل حرف بالحرف جو ہے نا، اس کو تجوید کی اصطلاح میں لحن جلی کہتے ہیں، یعنی موٹی غلطی، اور یہ جو ہے حرام ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ معنی جو ہے غلط ہو جاتا ہے اور ثواب کی بجائے جو ہے نا انسان جو ہے گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو حرکات کو جو ہے معروف پڑھنا ہے، مجہول سے بچنا ہے۔ حرکات میں جو ہے نا 3 باتوں کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے اس کو کھینچنا نہیں، یعنی پڑی حرکات جو ہیں، پڑی حرکات کو آپ نے کھینچنا نہیں، اور اس طرح جھٹکا بھی نہیں دینا، اور مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ مجہول مثلا کہ کھڑی ہوں یا پڑی ہوں، ان کو آپ نے مجہول نہیں پڑھنا، اور جھٹکا بھی جو ہے آپ نے کھڑی رکعت ہوں یا پڑی رکعت ہوں آپ نے جھٹکا بھی نہیں دینا اس میں۔ اور مجہول جو ہے عام طور پہ جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو حروف کو جو ہے صحیح نہیں ادا کیا جاتا، اور اس طرح حرکات کو مجہول پڑھتے ہیں۔ تو مجہول کے متعلق انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے حرکات کے متعلق، آج ہم نے پڑھنا ہے پڑا زبر اور کھڑا زبر۔ باقی جو باتیں انشاءاللہ حرکات کے متعلق جو ہے وہ اگلے اسباق میں انشاءاللہ جو ہے نا ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں صرف جو ہے نا ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ پڑا زبر اور کھڑا زبر، اس کے متعلق جو ہے نا آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اچھا، پڑا زبر ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور جھٹکا دیے بغیر، یعنی پڑھیں اس کو۔ پڑا زبر ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر بغیر کھینچے اور جھٹکا دیے پڑھیں، یعنی جھٹکے کے بغیر پڑھیں گے اور کھینچنا بھی نہیں پڑی حرکات کو۔ تو اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کے ہجے کس طرح کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اصول کیا ہے کہ پہلے حروف کا نام لیا جاتا ہے، حرکات کا نام بعد میں لیا جاتا ہے۔ تو پہلے حرف کا نام لیں گے، تو یہاں کون سا پہلا حرف ہے؟ با ہے، تو پہلے با کا نام لیں گے، پھر اس کے بعد اس کی حرکت جو ہے نا وہ زبر ہے، تو با کا نام لیں گے، پھر زبر کا نام لیں گے، تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رواں کہتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم جوڑ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا رواں پڑھیں گے۔ با زبر، تو رواں بنتا ہے با۔ با زبر یہ کیا ہو گیا؟ جوڑ ہو گیا، یعنی ہم نے دو چیزوں کو جو ہے نا ہم نے جوڑا، ایک با کو دوسرا زبر کو۔ تو جوڑ کا مطلب جو ہے نا عام جو ہے نا عام یعنی فہم ہے، یعنی عام بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ جوڑ کسے کہتے ہیں۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا۔ تو یہ آواز جو ہے نا پڑی حرکات کی ہے، یعنی کھینچنا نہیں ہے اتنا۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، یعنی با تا ثا اس طرح بھی نہ ہو، جھٹکا بھی نہ ہو، اور با تا ثا اس طرح بھی کھینچنا بھی نہیں۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے۔ اب الفاظ کی صورت میں با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالاغا، فا زبر فا، عین زبر ع، فاعا، لام زبر لا، فاعالا، ثا زبر ثا، میم زبر ما، ثما، را زبر را، ثمرا۔ یعنی کھینچ کر نہیں پڑھنا، یعنی فا زبر فا، عین زبر ع، اس طرح نہیں پڑھنا۔ فا زبر فا، عین زبر ع، فاعا، لام زبر لا، فاعالا، ثا زبر ثا، میم زبر ما، ثما، را زبر را، ثمرا۔ یعنی عام طور پہ جو ہے نا جو غلطی کرتے ہیں، سب حروف کو نہیں کھینچتے ہیں۔ جو لفظ پڑھتے ہیں عام طور پہ درمیان والا حرف جو ہے نا، عام طور پہ میں نے جو ہے
نوٹ کیا ہے کہ لوگ جو ہے درمیان والا حرف کھینچ لیتے ہیں، یعنی فعالہ کی بجائے فعالہ اس طرح کر کے پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا جو ہے نا خیال کرنا ہے۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما، را زبر آ، امارا، میم زبر ما، کاف زبر کا، مکا، ثا زبر ثا، مکثا، را زبر را، فا زبر فا، رفع، عین زبر ع، رفع، زا زبر زا، عین زبر ع، زع، میم زبر ما، زعم، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، دال زبر دا، آخذا، صا زبر صا، دال زبر دا، صادا، قاف زبر قا، صادقا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسبا، خا زبر خا، را زبر را، خارا، جیم زبر جا، خاراجا، میم زبر ما، را زبر را، مارا، جیم زبر جا، ماراجا، شین زبر شا، را زبر را، شارا، حا زبر حا، شاراحا۔ تو پڑھی رکعات کو جو ہے نا ہم نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، بغیر کھینچے اور مجہول بھی نہیں پڑھنا، اور اس طرح جھٹکا بھی نہیں دینا۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کھڑا زبر۔ کھڑا زبر جو ہے اس کے نام سے آپ مثلا کہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کھینچنا ہے، تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ کھڑا زبر ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں۔ تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، ہجے کس طرح کریں گے؟ با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، یعنی اتنا کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا، اس سے کم بھی نہیں اور نہ زیادہ جو ہے نا۔ قا کھڑا زبر قا، ہا کھڑا زبر ہا، قا ہا، لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، آیا، تا دو پیشتون، آیاتون، قاف کھڑا زبر قا، نون زیر نی، قانی، تا کھڑا زبر تا، قانیتا، تا دو پیشتون، قانیتاتون، اور اس کے بعد پھر حا کھڑا زبر حا، فا زیر فی، حافی، غا کھڑا زبر غا، حافظا، تا دو پیشتون، حافظاتون، عین کھڑا زبر عا، با زیر بی، عابی، دال کھڑا زبر دا، عابدا، تا دو زیر تین، عابداتین، حمزہ کھڑا زبر آ، ثا کھڑا زبر ثا، آثار، را زیری، آثاری، حمزہ کھڑا زبر آ، لام کھڑا زبر لا، آلا، فا دو زیر فین، آلافین، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوا، تا دو زیر تین، سماواتین، یعنی سین کے اوپر پڑا زبر ہے تو اس کو سین کو نہیں کھینچیں گے، میم اور واو کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچنا ہے۔ خا کھڑا زبر خا، لام کھڑا زبر لا، خالا، تا زیر تی، خالاتی، کاف زبر کا، خالاتی کا، حمزہ صاد زبر اص، صاد کھڑا زبر صا، الصا، دال زیر تی، الصادی، قاف کھڑا زبر قا، الصادقا، تا زیر تی، الصادقاتی، حمزہ صاد زبر اص، صاد کھڑا زبر صا، الصا، با زیر بی، الصابی، را کھڑا زبر را، الصابرا، تا زیر تی، الصابراتی، حمزہ لام زبر القاف کھڑا زبر قا، القا، نون زینی، القانی، تا کھڑا زبر تا، القانیتا، تا زیر تی، القانیتاتی، حمزہ صاد زبر اص، صاد کھڑا زبر صا، الصا، لام زیلی، الصالحہ کھڑا زبر حا، الصالحات، پیشتو، الصالحات۔ اب جو ہے پڑا زبر اور کھڑا زبر کی اکٹھی مشق جو ہے نا، با زبر با، با کھڑا زبر با، تا زبر تا، تا کھڑا زبر تا، ثا زبر ثا، ثا کھڑا زبر ثا، با زبر با، لام کھڑا زبر لا، بلا، یعنی
پڑا زبر اس کو نہیں کھینچیں گے، کھڑا زبر جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے. قاف زبر قا، لام کھڑا زبر لا، قالا. تو یہاں قاف کو نہیں کھینچنا، لام کو کھینچنا کیونکہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. سین زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، سجا. عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا. حمزہ زبر آ، تا کھڑا زبر تا، اتا. تو عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک حرف جس کو کھینچنا ہوتا ہے تو ساتھ دوسرے کو کھینچ لیتے ہیں، تو یہ غلطی ہوتی ہے. تو اس طرح غور سے جو ہے نا پڑھنا ہے کہ جس حرف کو کھینچنا ہے اس کو کھینچیں، جس کو نہیں کھینچنا اس کو نہیں کھینچنا. عین زبر آ، صاد کھڑا زبر صا، عصا. عین زبر آ، سین کھڑا زبر سا، عسا. تو یہ صاد اور سین میں فرق کرنا ہے. وہاں جو ہے نا صاد کو موٹا کرنا ہے، عصا پڑھنا ہے. یہاں جو ہے نا سین پڑھنا ہے، عسا. ہا زبر ہا، واو کھڑا زبر وا، ہوا. میم زبر ما، تا کھڑا زبر تا، متا. غین زبر غا، واو کھڑا زبر وا، غوا. غا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طغا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ، قاف کو جو ہے نا موٹا کرنا ہے، قل پڑھنا ہے، کل نہیں پڑھنا. آپ اس کو اگر موٹا نہیں کریں گے، قل کی بجائے کل پڑھیں گے تو معنی جو ہے نا غلط ہو جائے گا. تو آپ کو پہلے بھی جو ہے نا اسباق میں بتایا ہے کہ تو اس کو پڑھنا ہے قل. قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، کہہ دیجئے اے نبی. اور کل کا معنی ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے. کل کا معنی ہو جاتا ہے کھا. قاف کا موٹا نہیں کریں گے تو چھوٹا کاف پڑھیں گے تو معنی جو ہے نا غلط ہو جائے گا. اعوذ، حمزہ اور عین میں آپ نے فرق کرنا ہے. حمزہ اور عین جو ہے اس کو آپس میں ملانا نہیں. اعوذ، حمزے کی آواز گلے کے آخر سے، عین کی آواز گلے کے درمیان سے ہے. برب الناس، یہاں جو ہے نا نون میں غنہ کریں گے اور نون کو تھوڑا سا کھینچیں گے، ساتھ الف ہے. ملک الناس، یہاں بھی غنہ کرنا ہے. الہ الناس، یہاں جو ہے نا کھڑا زبر ہے تو اس کو تھوڑا کھینچنا ہے. تو یہاں بھی نون کے ساتھ الف ہے، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچنا ہے. من شرریل، یہاں اخفا ہوگا. من شرریل وسواسیل، واو کو جب آپ ادا کریں گے دونوں ہونٹ جو ہے نا آپ نے گول کرنے ہیں. وسواسیل. خناس، خا کو جو ہے نا آپ نے گلے کے شروع سے ادا کرنا ہے خا کو، اور یہاں نون میں غنہ کرنا ہے. الذی، یہاں جو ہے یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے. یوسوسو، پیش اور واو میں جو ہے نا ہونٹ گول ہوتے ہیں تب صحیح ادا ہوتے ہیں. تو پیش جو ہے نا آدھے واو کی آواز ہے، تو اس لیے پیش میں بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں اور واو میں بھی. اور پیش کو جو ہے نا معروف ادا کرنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. فی جو ہے نا یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے. صدور، یہاں جو ہے نا واو مدہ ہے. فی صدور الناس، یہاں بھی غنہ کرنا ہے. من الجنتی، یہاں بھی نون میں غنہ ہوگا، نون مشدد ہے.